الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بفضلہ تعالی خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ محرم کا کیا مطلب ہے؟ مقدس، لائق احترام، عظمت والا مہینہ۔ ایسا مہینہ جس میں لڑائی و قتال، جس میں جنگ و جدال حرام کیا گیا۔ ایسا مہینہ جس میں خون ریزی ممنوع قرار دے دی گئی، اور یہ ایسی بات تھی کہ اسلام سے قبل بھی لوگ اس کو مانتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے، اور حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال نہیں کیا جاتا تھا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ جو حرمت ما قبل الاسلام مسلم تھی، جو حرمت فی الاسلام مسلم ہے، ہمارا رویہ، ہمارا ماحول بالکل اس کے الٹ ہے۔ اس محرم کی ابتدا سے ہی گلیوں بازاروں میں شہادت ذکر حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر مجالس ذکر حسین رضی اللہ عنہ کو بہانہ بنا کر اسلام کی بنیادی باتوں سے ٹکراؤ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جنت کے شہزادے ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور شہادت کے عظیم درجے پر فائز ہوئے۔ اور شہید کا مقام بڑا عظیم ہوتا ہے۔ شہید قیامت کے دن جب آئے گا، اس کے زخم کھلے ہوئے ہوں گے، ان میں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ خون کا رنگ تو خون جیسا ہوگا، لیکن اس کی خوشبو جنت کی کستوری جیسی ہوگی۔ شہید کا مقام بڑا عظیم ہوتا ہے۔ جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کٹی پٹی لاش کے سامنے آئے، اس کو اٹھایا، اس کو دیکھا اور فرمایا، میرا چچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء، تمام شہیدوں کا سردار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ میری پھپھی صفیہ آ رہی ہے، کہا میری پھپھی کو روک دو، یہ اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کر شاید برداشت نہ کر سکے۔ پھپھی نے پیغام بھیجا، محمد علیہ السلام، تو میرا بھتیجا بھی ہے اور میرا نبی بھی، میں اس لیے نہیں آ رہی کہ کٹی پھٹی لاش کو دیکھ کر ماتم کروں گی، گریہ زاری کروں گی، مرثیے پڑھوں گی، نوحہ خوانی کروں گی، روؤں گی، پیٹوں گی، بلکہ میں تو اس لیے آ رہی ہوں کہ کٹی پھٹی لاش کو دیکھوں گی، جس کا ناک کاٹ دیا گیا، جس کا گلا کاٹ دیا گیا، جس کے کان کاٹ دیے گئے، جس کا سینہ پھاڑا گیا، جس کا کلیجہ چبایا گیا، اس کو دیکھوں گی اور اپنے رب سے کہوں گی، میرے رب، دوسری تمام مسلمان عورتوں کے بھائیوں نے تیری راہ میں گردن کٹوائی ہے، اور میرے بھائی نے تیری راہ میں اپنے جسم کا عضو انگ انگ قربان کیا۔ شہید کا مقام جب اتنا بلند ہوتا ہے کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تو پھر شہید پر ماتم کیوں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا ارتکاب کرنے والا کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ ان میں سے ایک حسب میں، نسب میں تان کرنا، اور دوسرا میت پر نوحہ کرنا، مرنے والے پر گریبان پھاڑنا، رونا چلانا۔ اس کا ارتکاب کرنے والا کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ اب جس کے دل میں آئے پائے وہی روشنی،
ہم نے تو دلائل کھول کر سرے عام رکھ دیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔